السلام علیکم، اور آج میں آپ کو ویلوسیف کیپسول کے متعلق بتاتا ہوں، جو ایک اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہے جو سیپراڈین گروپ سے اس کا تعلق ہے۔ یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے جو سیپلاسپرین گروپ کی فرسٹ جنریشن سے اس کا تعلق ہے۔ یہ 250 اور 500 ملی گرام کی اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے۔ یہ سیپراڈین سرپ اور کیپسول دونوں فارم میں، انجیکشن کے فارم میں بھی اویلیبل ہے، لیکن میں آج ویلوسیف کیپسول کے متعلق بتاتا ہوں جو بیکٹیریل انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے۔ جدھر بھی آپ کی باڈی میں بیکٹیریل انفیکشن ہو، گرام پازیٹیو بیکٹیریل انفیکشن ہو یا گرام نیگیٹیو بیکٹیریل انفیکشن ہو، یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کے لیے آف ایس ویلوسیف کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اسٹرانگ اور پاورفل اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کے استعمال سے جو بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ پریونٹ ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو اس ویلوسیف کیپسول پر کمپلیٹ ریویو دوں گا، اس کی یوزز، سائیڈ افیکٹ، کانٹر انڈیکیشن۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویلوسیف کیپسول کی یوزز کو دیکھا جائے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے، جدھر بھی آپ کی باڈی میں بیکٹیریل انفیکشن ہو، جو گرام پازیٹیو ہو یا گرام نیگیٹیو ہو۔ جیسے اگر آپ کی ڈینٹل انفیکشن ہوئی ہے، یعنی دانت اور مسوڑوں میں کوئی زخم آئے ہیں، اس میں سوجن پیدا ہوئی ہے، فس جمع ہوئی ہے مسوڑوں میں، یا آپ نے ڈینٹل سرجری کیا، ڈینٹل سرجری کے بعد بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ آپریشن کے بعد اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو زخم ہے وہ سیکنڈری انفیکشن سے پریونٹ ہو سکتی ہے، زخم ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ تو آپریشن کے بعد یعنی سرجری کے بعد اس میڈیسن کو دیا جاتا ہے۔ بون اینڈ جوائنٹ میں جو انفیکشن ہوتی ہے، ہڈیوں میں کوئی انفیکشن ہوتی ہے، جوائنٹ میں جو انفیکشن ہوتی ہے، اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ٹراما ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی زخم بنی ہے، اس زخم کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کے لیے اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسکن اینڈ سافٹ ٹیشو میں کوئی انفیکشن ہے، اسکن میں جو پمپلز اور دانے آئے ہیں، اس دانوں کی وجہ سے زخم بنے ہے، تو اس زخم کو جلد از جلد ٹھیک کرنے کے لیے، اسکن میں انفیکشن ہے یا سافٹ ٹیشو میں انفیکشن ہے، ان دانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہو، جیسے اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہو، جیسے ٹانسلائٹس ہو، ٹانسل میں کوئی انفیکشن ہو، یہ ہے ٹانسل کی جو ساتھ ہی جو سائنوسائٹس ہے، سائنس میں کوئی انفیکشن ہے، ناک میں کوئی انفیکشن ہے تو ان کے لیے، ناک میں کوئی انفیکشن ہے، لوور ریسپائریٹری ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے جیسے نمونیا ہے، لنگ میں انفیکشن ہے، تو ان کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے نہایت مفید اور بہترین میڈیسن ہے۔ ساتھ ریسپائریٹری کے ساتھ یوٹ یا یورینری ٹریک انفیکشن میں اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہے، پیشاب بابر آتی ہے، پیشاب میں سوجن ہے، یا مثانہ میں کوئی انفیکشن ہے، کڈنی میں کوئی انفیکشن ہے، بلڈر اور یوریترا میں کوئی انفیکشن ہے، تو ان انفیکشن کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایٹمین ایک اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہے، اسٹرانگ اور پاورفل اینٹی بائیوٹک ہے۔ جدھر بھی آپ کی باڈی میں بیکٹیریل انفیکشن ہو، یہ ایک براڈ اسپیکٹرم ہے، گرام پازیٹیو بیکٹیریا کی ہو یا گرام نیگیٹیو ہو، تو ان بیکٹیریل انفیکشن کے لیے نہایت مفید اور بہترین اور پاورفل اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کے استعمال سے بیکٹیریل انفیکشن پریونٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ حالات اور کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے پریگننسی کے دوران اس میڈیسن کو نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ اس سے ہائپر سینسیٹیو ہو، لیور ڈیزیز ہو، کڈنی ڈیزیز ہو، یا اس اینٹی بائیوٹک سے ہائپر سینسیٹیو ہو، الرجک ہو، تو اس کا نہیں دینا چاہیے۔ اس میڈیسن کی تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے استعمال سے نازیا ہو سکتی ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، اسٹمک اپسیٹ ہو سکتی ہے، ڈائریا پیدا کر سکتی ہے، اسکن ریشز بھی کاز کر سکتی ہے، بھوک میں کمی بھی پیدا کر سکتی ہے یہ میڈیسن۔ اس کی ڈوز اور طریقہ استعمال کو دیکھا جائے تو یہ کیپسول 250 اور 500 ملی گرام کی فارم میں اویلیبل ہے۔ تو ایڈلٹ کے لیے 500 ملی گرام دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا ہوگا، 7 دن سے لے کر 14 دن تک۔ اور 250 ملی گرام کے اسٹرین میں بھی اویلیبل ہے، لیکن آپ کی ڈاکٹر آپ کو جتنی ٹائم ڈوز ریکمینڈ کیا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ایج پر، پیشنٹ کی بیماری کی نوعیت پر۔ تو اتنی ہی مقدار میں اس کا استعمال کرنا ہوگا، جتنی ٹائم اور ڈوز ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کیا آپ اس کا استعمال کریں۔ سیلف پریسکرپشن لانگ ٹائم اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے، جدھر بھی